شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میرے وہ سارے احباب جو ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی جو پریشانیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ دوسرے پارہ جو شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، تو دوسرے پارے کا خلاصہ ہمارے ساتھ ہے۔ گزشتہ پارے میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت، زمین کی سلطنت بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل اپنے گناہوں، اللہ کی نافرمانی، سرکشی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کیا کیا نعمتیں اللہ نے تم کو دی تھی، تم نے قدر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ چھین لینے کے بعد ایک دوسری قوم کے حوالے اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے تھے، وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب زمین کی سلطنت منتقل ہو رہی تھی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کا رخ بھی بدل دیا۔ مکے میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینے میں جب آئے، مدینے میں آنے کے بعد یہودی مدینے میں رہتے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادتیں کرتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنا رخ بدل لیں بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں ذکر کیا، اس لیے کہ بیت المقدس اس کو بنایا تھا کس نے؟ یعقوب علیہ السلام۔ بیت المقدس کو بنایا تھا یعقوب علیہ السلام نے، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھ رکھا تھا، بتا کہ ہماری خاندانی جائیداد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کو معزول کر دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام یعنی بنی اسماعیل یعنی اپنے والد اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو بنایا، اور وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پھر کہا کہ اللہ یہ گھر ہم بنا رہے ہیں، ہم سے قبول فرما۔ تو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ بنایا، اور اس سے پہلے وہ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلہ منتقل کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کو چھوڑ کر جب مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہودی سٹ پٹا گئے، بولے کہ کیا بات ہے، 16 یا 17 مہینے کعبۃ اللہ کی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اچانک رخ بدل کر اب کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم آزمانا چاہتے تھے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں اور کون نہیں مانتے ہیں۔ یہودیوں نے نہیں مانا، اور صحابہ جو تھے وہ رخ پھیر لیے۔ تو یہاں
چند چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ۔ قبلہ کسے بولتے ہیں؟ یہ قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ مردے کو بھی کس طرف لٹایا جاتا ہے؟ کس طرف لٹایا جاتا ہے؟ قبلے کی طرف، تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہو کے مرا ہے، مسلمان ہو کے مرا ہے۔ قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو قبلے کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ منع کیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکے، منع کیا گیا، قبلے کی طرف تھوکنا، قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرنا، قبلے کی طرف بیٹھ کر پاخانہ کرنا، یا گھر میں ریسٹ روم لیٹرین ایسا بنانا کہ قبلے کے سائڈ ہو، منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، ایک صاحب قبلے کی طرف تھوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، بعد میں وہاں ایک خوشبو لگائی۔ تو قبلے کا احترام ہونا چاہیے۔ تو قبلہ ہمارا کعبے کی طرف ہوتا ہے، وہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے نے بنایا، اور اسی کعبۃ اللہ کی طرف ہم حج کرتے ہیں، اور حج ہمارا 5واں رکن ہے، 5واں رکن ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ بننے کے بعد، بیت اللہ کے بننے کے بعد 40 برس کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی، بیت المقدس بنایا گیا جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرکیف مسجد بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد زمین میں جہاں جہاں اللہ کے گھر بنے ہیں، اتنا بڑا ماشاءاللہ، اتنا بڑا اللہ کا گھر اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس کی فضیلت بتائی گئی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنا بڑا بنائیں گے آپ میں سے کسی کی خواہش ہے مسجد بنانے کی؟ ہے نہیں، سب کی رہے گی، کون نہیں رہے گا؟ کتنی بڑی مسجد بنائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھونسلے کے برابر، کتنے؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی بناتا ہے تو تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی، اگر پیسے ہوں تو بنائیے، اگر پیسے نہیں ہیں، کہیں دیہات میں ولیج میں چھوٹی مسجد کی ضرورت ہے تو آپ بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ جیسے کہا جس شخص نے پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ سے، جتنا آپ بنا سکتے ہیں، اللہ کہے گا۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ اسی جز کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو پھیر دیا، یعنی بیت المقدس سے نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا، اور بتایا کہ یہ اس لیے کہ ان کے ایمان کی جانچ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس پارے میں بتائی گئی کہ ایک مومن کو کس سے محبت ہونی چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جو لوگ سچے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں وہ اپنے زندہ یا مردہ ولیوں سے، پیروں سے بے انتہا محبت کرتے، ان کے ہاتھ چاٹ لیتے، پیراں چاٹ لیتے، نہیں پیراں چاٹ لیتے، پتہ نہیں کیا، ہاں تھوکے تو بھی چاٹ لیتے، انہوں لات مارے تو لات کھا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ کو شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ مسجد میں۔ ایک صاحب خبر پر اعتکاف میں بیٹھیں، خبر کریں مور چل لے کو آتے سلو آگے پیسے لے کو ڈال لے کو، کیا کرتے ہیں؟ ایسا حالات انہوں حلالے کو خوش، سبحان اللہ، کیا کہ جنت مل گئے سرکار۔ تو قرآن نے اسی کو ذکر کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت کسے دیتے ہیں؟
اولیاء کو، فقیروں کو، کیا بھی آپ اللہ کے نام پہ کسی فقیر کو کھانا دیں، پیک دیں اللہ کے نام سے، تو اتنی وہ یہ نہیں بتائے گا جتنا پر تبرک ولی کے نام پہ، بابا کے نام پہ دے گے تو کیا کرے گا؟ جلدی 2 ہاتھوں سے لے گا، تبرک تبرک۔ سبحان اللہ، میزان بدل گیا ہے، میزان بدل گیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے محبت میں کئی زیادہ ہیں۔ آپ کو محبت اللہ والوں سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے، ننگے پیروں، فقیروں، مردوں، درختوں سے نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی کام کے آنے والے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی کو دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کسی سے روکے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو، کسی سے روکو تو اللہ کے لیے روکو، تو ہم نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے، دوسرا کسی سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ کام آنے والے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جن جن کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، جن جن کے پیچھے لوگ بیعتیں کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرید صاحب، کہا کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، حشر کے میدان میں سب لوگ تمہیں کیا کر دیں گے؟ تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ بولے کہ بھئی تم اپنا حساب دیکھو، ہم اپنا حساب دیکھتے ہیں، اب ہم کچھ بھی کام نہیں آئیں۔ تو بہرکیف پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کا تصور پیش کیا۔ دوسرے پارے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، سیخود حلال اور حرام اچھی طرح سن لیجیے۔ شیطان کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شیطان کسی کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے تو پہلے اسے حرام کھلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حرام کھلاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے شیطان نے کیا کیا؟ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ درخت کا پھل کیا کیا؟ کھلایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدم اور حوا جنت سے نکل گئے۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا ڈش کھلائے گا؟ جو جائز نہیں، جو حرام ہے، سود، انٹرسٹ، اس کے نام بدل بدل کر کریڈٹ کارڈ کے حساب سے اور پتہ نہیں کیا کیا نام آئے ہیں، الگ الگ ناموں سے آپ کو حرام کھلائے گا، الگ الگ حرام کھلائے گا تاکہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں ہیں حلال۔ حلال، اب حلال بھی نہیں ہونا بول کو، اب وہ الگ شروع کریں، حلال بول کو نہیں لکھنا، ہوٹل میں حلال بول کو نہیں رہنا، نہیں، اب الگ ان کی۔ تو جو مسلمانوں کی متعلق چیزیں ہیں سب ان کے پیٹ میں دکھتا، کوئی نہ کوئی نیا قانون بنانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حرام کھاتے ہیں تو ہم کو بھی کیا کھلائیں؟ حرام کھلائیں۔ ایسا تو ہم نہیں کھا سکتے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے نہیں، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور 5 چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کے علاوہ کسی کو نہیں پسند کرتا۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ایک آدمی ہے جنگل میں ٹریول کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا تو وہاں
بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ صحرا میں کوئی اور نشانی اور چیز نہیں تھی. جا رہا تھا صحرا میں چل کر یا اونٹ پر جا رہا تھا، پراگندہ بالوں میں سب دھول جم گئی ہے، کپڑے سب دھول کے ہیں، اور اشعث اخبر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا مسافر کی دعا قبول ہوتی نہیں. جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان لوگوں میں ایک ہے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، دوسرا مسافر، اس کی دعا قبول ہوتی. اب یہ آدمی سفر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، اس کی دعا کو ہم کیسے قبول کریں. مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام کا ہے. تو اسی لیے کبھی ہم لوگ کسی ایسے لوگوں کے گھر مہمان بن جاتے ہیں جو سودی کاروبار میں ہیں یا بینکوں کے اس میں ہیں، تو طبیعت گھبراتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو بھی چھو نہ لے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا کپڑا حلال نہیں ہے، کھانا حلال نہیں ہے، آپ کی میری دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی. اللہ نے اس آیت میں یہی ذکر کیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں، پہلی بات جو بتائی گئی اچھی چیزیں کھاؤ، مومن اور کافر سب کے لیے تھا. اب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل ایمان کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تھوڑی چیزیں ہیں، ان سے تم کو بچنا ہے. حلال بہت زیادہ ہے، حرام تھوڑا ہے، تو حرام سے بچ جاؤ، حلال کھاؤ. اللہ نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یہ بات اچھی طرح سنیں. اگر آج ہم لوگ اس بات کا احساس نہیں کریں گے تو جس چیز کو ہم لوگ پا رہے ہیں اپنے آپ میں، دیکھیے یہاں قرآن کیا کہتا ہے، اس نے تم پر، اللہ نے تم پر صرف مردار کیا ہے، حلال ہے حرام ہے؟ ہاں زور سے بولیں، میں پوچھوں گا نہیں کسی سے، آپ لوگ خود بولیں. مردار حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. مردار کیا ہے؟ جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، ذبح کرنے سے پہلے مر جائے، وہ حرام ہے. اس کے بعد بتایا والدم بلڈ، خون کیا ہے؟ حرام. ابھی آپ قبیلے میں جا کر جانور ذبح کریں، آپ خون بیچتے نہیں بیچتے معلوم نہیں، آپ کے جانور کا خون تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، نہیں پکڑتے ہیں. تو اگر ہم نے ان کو اپنا جانور کا خون دے دیا تو ہمیں بھی اس میں کیا ہو گیا، شریک ہو. بولے نہیں، خون بیچنا، خون بیچنے والے کو سپورٹ کرنا سب اس حکم میں آتا ہے. اسی لیے میں نے اس کو روکا. والدم، خون آپ بیچ نہیں سکتے، خون کا کاروبار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے. اگر آپ کے جانور ذبح ہوتے خود کوئی خون اگر پکڑ لیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں، تو وہ لوگ خون، آپ کے جانور کا خون لے کے کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بیچ لیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بولا نہیں بھائی ہماری شریعت میں حرام ہے، ہم اپنی جانور کا خون تم کو کیا نہیں کر سکتے ہیں، دے نہیں سکتے. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام، یہ تو معلوم ہے، الحمدللہ معلوم ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور پھر غیر اللہ کے نام سے جو ذبح کیا جائے. آپ تعجب کریں گے، ایک بستی میں گزشتہ مہینے ہم ایک بستی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہاں ایک پیر صاحب رہتے ہیں، ان کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ بکرا جب بھی ذبح کرتے ہیں یا غوف بول کے ذبح کرتے ہو. ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں، بسم اللہ بول کے ذبح کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، العیاذ باللہ، یا غوف. اب وہ بکرا حلال بولنا حرام بولنا، جو بکرا وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ کیسے ہم کھا سکتے ہیں؟ اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہی کھائیں گے. تو کہا وما اہل به لغیر اللہ
فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کوئی مجبور ہو جائے، ایک آدمی کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے وہاں کچھ نہیں، صرف ایک مردہ جانور ہے تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، مرنا ہے جان بچانے کے لیے کتنا کھا سکتا ہے؟ جتنی میں اس کی جان بچ جائے، 1 کلو نہیں کھا سکتا، ریلیف ملنے تک کیا ہے یہ اتنا کھا سکتا گرچہ کہ وہ مردہ ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ البر، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا نیکی ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا نیکی ہے، ڈے آف دا ججمنٹ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا نیکی ہے، والکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اسے ماننا نیکی ہے، والنبیین، انبیاء پر ایمان لانا نیکی ہے، وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کس پر خرچ کریں گے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، جو غریب رشتہ دار ہیں اس پر آپ اپنا مال خرچ کریں۔ والیتامى، آرفن، یتیموں پر اپنا مال خرچ کریں۔ والمساکین، مسکین پر اپنا مال خرچ کریں۔ مسکین کسے بولتے ہیں؟ مسکین الگ ہے، فقیر الگ ہے۔ مسکین وہ ہے جو کچھ کماتا ہے اس سے اس کے خرچ پورے نہیں ہوتے، گھر کا کرایہ نہیں نکلتا، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں چلتی، گاڑی میں پیٹرول ڈال نہیں سکتا، وہ مسکین ہے۔ لیکن کتنا، اب ایک آدمی حد سے زیادہ بڑھا لیا، میں ایسے گھر میں رہوں گا، میں اے سی میں سوؤں گا، انہیں مسکین نہیں۔ مسکین کون؟ ضرورتوں کو کیا کرنا، منیمائز کر لینا، ضرورتوں کو بڑھا لے کو میں کماتا سو بس نہیں آتا، اس کا واسطے میں مسکین، میں زکوٰۃ کا حقدار، مجھے زکوٰۃ دو۔ ارے کیا ضروری آپ پھٹ پٹی پہ جائیں، سائیکل لے کے جائیں، کوئی بات نہیں، کیا ضرورت ہے آپ اتنا برانڈڈ کپڑا ہی پہنیں، سیدھا سادہ کپڑا پہنیے۔ تو ضرورت ہم منیمائز کر لیتے ہیں تو بات تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کر اللہ نے کہا وَابْنَ السَّبِيلِ، راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کون ہے؟ ٹریولر ہے، کسی گاؤں سے یہاں آیا، کوئی پاکٹ مار لیا، کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس پر آپ اپنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے ساتھ ساری نیکیوں کو گنا دیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہمارے ساتھ ایک اور بات بھی ہے جس میں کہا گیا کہ قتل کے قصاص کا حکم بتایا گیا۔ تو قتل، مرڈر، کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے کیا کیا جائے گا؟ اس کی گردن نکال دی جائے گی، یہ قصاص ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو لاگو کیا۔ قتل 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ یہ قتل وہ ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے۔ یہ قتل ہوتا ہے شبہ عمد۔ شبہ عمد کہتے ہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیا کہ لے کو مارے، جس سے لے کو مارے اس سے آدمی مر جاتا ہے، تو یہ بھی قتل میں آئے گا، لیکن قتل کے جیسا، قتل کے نمط۔ اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل خطا کدھر کی مار رہے تھے، کون کی آ گیا، ایسا ہوتا ہے، اسے کیا ہے قتل خطا۔ جیسے روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کوئی نہیں مارتا ہے، قتل خطا ہے۔ تو شریعت نے اگر مقتولین کے اولیاء معاف نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، جو قاتل ہے اس کو اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ معاف کر دیتے ہیں یا کمپنسیشن لے لیتے ہیں تو بات الگ ہے، اس کو بولتے ہیں فدیہ۔ کمپنسیشن لینا
بولتے ہیں نہیں چلو ہمارا آدمی تو مر گیا، اب کیا کریں، ہم اس کو نہیں ماریں گے، ہم کو فدیہ دے دیجیے یا ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں اور ایک بات آپ یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، سمجھ میں آئے؟ ایک مسلمان کو مارا، اسے قتل کیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر ذمہ ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو اسے اس کا کمپنسیشن دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے۔ یہ جو سزا رکھی گئی ہے، کسی نے کسی کا دانت توڑا، اس کا دانت توڑا جائے گا، کسی نے کسی کا آنکھ پھوڑا، اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس میں کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، رمضان کے روزوں کے تعلق سے کہا، اسی پارے میں پارہ نمبر 2 میں آج ہم نے تراویح میں پڑھا، رمضان کے روزوں کے تعلق سے بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر قرآن کے تعلق سے کہا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تفسیر سنتے ہیں۔ مجھے کبھی یاد یہ ہوتا ہے کہ آج اگر اب ہم نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ ارے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اگر قرآن کی تفسیر اگر ہم اب نہیں سنیں تو کب سنیں گے؟ کب ہم کو اس سے لگاؤ ہوگا؟ تو اس میں روزے کے احکام بتائے گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کی آیتوں کو جب ذکر کیا تو بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے لائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ ہمارے نزدیک ہے کہ ہم آہستہ اللہ کو پکاریں، دور ہے تو زور سے پکاریں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سامنے گنجی کا کٹورا ہو پھر آپ دعا کریں۔ دن بھر بھی تو دعا کر سکتے نہیں، کچھ لوگ اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی وقت دعا کرتے ہیں، بڑے گنجی رکھو اب دعا کرنا شروع کرو۔ ارے دن بھر میں دعا کرے نا، روزے میں جب بھی آدمی ہے تب وہ دعا کر سکتا ہے، ہاں، اور خاص کر جب افطار کا وقت آتا ہے تو یہ نرم ہو گیا رہتا آدمی، آج اس انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے، اللہ بھوکا پیٹ، سکے ہوٹاں، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ تب اور زیادہ دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہونے کی امکانات زیادہ رہتے ہیں۔ تو اس کچھ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی کہی۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ بتائی گئی، کہا کہ رشوت حرام ہے۔ رشوت بولے تو برائب، ہاں برائب، رشوت بولے تو رشوت حرام ہے۔ رشوت جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی ایک دوسرے کا مال حرام ذریعے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال، مجھے آپ کا مال لینا ہے، کیسا لینا؟ یا تو میں ان سے بزنس کرنا، یا تو انہوں مجھے کہتے بھی ہدیہ کرنا، گفٹ دینا، لیکن اس کے علاوہ میں دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا مال کیا نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں کھا سکتے۔ رشوت کا مال بھی لے کر ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ایک اچھی بات کا حکم مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ دیکھیے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم، صدقہ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیسہ دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک صدقہ خیرات زکوٰۃ جو واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی کے پاس 85 گرام گولڈ ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں، 85 گرام گولڈ ہے اس میں زکوٰۃ، 590 پر 5 گرام چاندی ہے اس میں زکوٰۃ، یا گھر کے بیروے کے سیف میں 85 گرام کے سونے خریدنے کا اتنا پیسہ آپ اسٹور کر کو گن گن کو رکھے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب ایک صاحب سوال کرے، جنید صاحب بولے ایسا دیتے رہے تو زیورہ ہو جائیں گے نا، سال سال تمہیں نکال کو دیتے رہے تو کیا ہو جائیں گے؟ زیورات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح کیا؟ ختم ہو جاتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی 84 گرام رکھا، زیور ختم ہوتا ہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں۔ تمہیں اگر سونا رکھنا ہی ہے، گولڈ رکھنا ہی ہے، کتنا رکھو؟ 85 رکھو نا، 84 گرام رکھو، تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم لوگ ایسے لوگوں سے نہیں بھائی زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ 85 گرام سونے سے زائد اگر آپ کے پاس ہے، اللہ تب کہیں گے کہ آپ زکوٰۃ دیجیے، اگر آپ کے پاس اتنے سے کم ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اور ایک نفلی زکوٰۃ ہے، آپ جتنا چاہے دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صحابہ اکرام نے کہا ہمیں کتنا خرچہ کرنا، کون سا مال خرچ کرنا، کتنا مال ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا؟ اللہ نے صاف جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، تمہارے ضرورتوں سے، گھر کے ضرورت سے جو بچے وہ تمہیں کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ اچھا، بینک والے کیا بولتے ہیں؟ تمہیں جو بچ گیا وہ لاکھ کو کہاں ڈالو؟ بینک میں ڈالو، اس کا نام انہوں نے کہا سیونگ اکاؤنٹ۔ نہیں، اللہ بولتا ادھر سیو کرو، انہوں کیا بولتے ہیں؟ ادھر سیو کرو۔ قرآن کی آیت بولتی قُلِ الْعَفْوَ، جو پیسہ تمہاری ضرورت سے بچ جائے، تمہارے گھر کی ضرورت سے، کھانا پینا، کپڑا، سواری، کرنٹ کا بل جو بچ جاتا ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یہ پیسہ تمہیں کام آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ذکر کیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مسلمان بنو تو 100% مسلمان بنو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو، ہاں چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ایسا مت بنو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں کافروں اور ملحدوں کی طرح، ہاں کافروں اور ملحدوں کی طرح۔ کتنے دیندار رہے تو بھی شادی میں بات چیت میں بیٹھے تو دینداری کہاں چل جاتی معلوم؟ اتنا سننا ہونا، اتنا گھر ہونا، خاص گھر ہے کیا، یہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ خیالات آ جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو لین دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور برکتیں دے۔ عام مسلمانوں کی حالت یہ، تو اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی پیروی، یہ پورا دین نہیں، ہمارا دین ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ خلقہ فزوجوہ،
اگر کوئی دیندار اور اچھے اخلاق والا بچہ آ جائے تو اسے دے کر شادی کرو، اب کوئی اور بات مت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو اس میں ایک بات، آخری بات ہم بتا کر کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد، ہم سب لوگ مسلمان ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہونا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، بہت زیادہ تکلیفیں آئیں گی، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا، ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جمعے کو آنا، آئے تو دکان بند کرنا پڑتا، اچھا بزنس کا ٹائم ہے، آپ کے من میں کیا تھا، ارے میں دکان بند کر کے جمعے کو گیا تو کتنے کسٹمر چل رہے تھے، ہاں بس اس ٹائم کو کیا کرنا پڑتا، دکان بند کرو۔ اب ایک ہماری کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، اچھے دھوپ کے وقت برقع پہن کو نکلنا، گرمی میں وہ برقع پہنیں گی اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور کافر ہے، کیا بھی موقع ہوا سیدھا وہ ماروڑی کرنے جاتا، پان بروکر کریں، کیا کہ ایک رقم خرچ لا لیتا۔ ہمیں مسلمان ہمیں نہیں جا سکتے، سود پہ ہم ایسا نہیں لا سکتے۔ تو یہ اور بات کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المال کھولیں، کسی سے قرض حسنہ لیں، قرض دینے والے رہوں، اور کہا کہ قرض حسنہ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کو خیرات کرنے کا ثواب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، تو ہمارے صحابہ نے اس کی مثالیں ہمارے ساتھ چھوڑی ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، اور اسی طرح خباب بن ارد، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل یاسر کو اور ان کے بیٹے کو اور پھر سمیہ، ان لوگوں کو ابو جہل مارتا تھا، ستاتا تھا، اور کتنے صحابہ ستائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا، اور یہاں تک صحابہ کی حالت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے سپورٹ نہیں مانگتے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے، دیکھو کیسے لوگ ہم کو ستاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، ایک موقع ایسا آئے گا کہ اکیلی عورت وہاں سے وہاں تک سفر کرے گی، کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ تم سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کمر تک زمین میں گاڑ کر سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اتنی تکلیف تو تم کو نہیں آئی۔ تو ہم مسلمان ہیں، دین کو سنبھالنا پڑے گا، کچھ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اس دوسرے پارے کی آخری باتوں میں ایک بات بتائی گئی کہ آدمی شادی کس سے کرے، تو یہ بتا دے گا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایمان والے مرد سے ایمان والی عورت شادی کرے، ایمان والی عورت سے ایمان والا مرد شادی کرے۔ یہ آج بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ 8 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر کافروں کے پاس جا چکی ہیں، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک مومنہ عورت مومن مرد سے شادی کرتی ہے اور دوسری شادی کرتی ہے، تو اس میں بچنا چاہیے۔ اسلام اور کفر کا فرق آپ کو مجھے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے تیسرے پارے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن کی خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔